ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے اس مدرسے میں ایک ننھے منھے بچے نے بہت ہی کم وقت میں قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں گھر کے لوگ، استاد محترم کی محنتیں ہیں اور مدرسے کے جو منتظمین ہیں ان کی کاوشوں کا یہ صلہ ہمارے سامنے آج ہے۔ قرآن کریم کا یاد کر لینا یہ معمولی بات نہیں ہے، ہر کسی کے حصے میں نہ یہ دولت ہے اور نہ ہی یہ معمولی سی بات ہے، اور ایک بچے کے حافظ بننے میں بہت سے لوگوں کی محنتیں اور قربانیاں لگی ہوتی ہیں، گھر والوں کی محنتیں ہوتی ہیں۔ ان کی محنت یہ کہ بچے کا مزاج روز اول سے بناتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ ہوگا، میرا بیٹا حافظہ کرے گا، میرا بھائی حافظ بنے گا۔ یہ محنت ہے جو مزاج بنانے میں لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے بڑی محنت استاد محترم کی ہوتی ہے، جو صبح شام ایک کر کے اس کے پیچھے لگ کر کے اس سے محنت کرا کر کے اس کے حوصلے کو ہر وقت بڑھاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ شیطان حاوی ہوتا ہے تو بچے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں، ان کا مزاج بدلنے لگتا ہے، پڑھائی سے ان کی دوری ہونے لگتی ہے، تو پھر استاد محترم پھر مزاج بناتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں، صبح شام ایک کرتے ہیں، راتوں کی نیند بھی اسی نام پہ ہوتی کہ بچہ جلدی پڑھ کیسے جائے، فلاں بچے کا ذہن نہیں لگ رہا ہے، اس کے مزاج کو کیسے بنایا جائے، اس کو کیسے سمجھایا جائے، اس کی محنت وہ صبح شام کرتے رہتے ہیں۔ ہم آپ تو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، کھیتوں میں اناج کتنی محنت سے اگتا ہے، اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے، گھاس پھوس نکالنا پڑتا ہے، آوارہ جانوروں سے بچانا پڑتا ہے، وقت سے اس کو کھاد دینی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، پھر ایک وقت آ جانے کے بعد اس کو کاٹ کر لا کر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر غلہ اور اناج ہمارے گھروں میں پہنچتا ہے۔ اس سے کئی ہزار گنا یہ بڑی دولت ہے جس کے پیچھے ہمارے اساتذہ کرام لگتے ہیں، مدرسے کا انتظام لگتا ہے، ناظم صاحب کی محنتیں ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں بڑی آسانی سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں، لیکن جب کرنے کا آپ نظام دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنی قربانیاں لگتی ہیں۔ تمام چیزوں کو مہیا کرنا، وقت سے تنخواہ دینا، ماہر اساتذہ کی خدمات لینا، یہ معمولی بات تھوڑی نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ اس بات کی اہمیت کو سمجھا جا سکے۔
کہتے نہیں ہے کوئی بات یوں ہی مل جاتی ہے کہ اس کی قدر نہیں ہوتی. ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں کہا جاتا ہے باپ کا مال پوت کا فاتحہ، یعنی باپ کا مال یوں ہی اڑا دیا جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں کتنے محنت سے حاصل کیا گیا. تو ہمیں تو لگا کہ ایک آج مجلس ہو گئی، مولوی صاحب بیت العلوم سے آگے دعا ہو گئی. نہیں، اس کے پیچھے 1.5 سالہ 2 سالہ خدمات استاد محترم کی ہے. اس کے پیچھے اس کی والدہ کی محنتیں، گھر کے لوگوں کی محنتیں، مزاج بنایا گیا، تب ایک بچہ جا کر حافظ بنتا ہے. یہ وہ عظیم دولت ہے، میں کہتا رہتا ہوں، جو مال سے نہیں حاصل کی جا سکتی، جو جاہ و جلال سے حاصل نہیں کی جا سکتی، جو عزت سے نہیں حاصل کی جا سکتی، بلکہ یہ وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں اپنے چنندہ بندوں کو ان کی محنتوں کے سلے پر. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ یہ ایک عظیم نعمت ہے جو بڑی ہی محنتوں کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ جب علماء ملے، حفاظ ملے، قراء ملے اور مفتیان اعظام ملے تو ان سے محبت سے پیش آیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، انہیں 2 منٹ میٹھی بول بول ان سے کر کے کہا جائے کہ آدھی کپ چائے پی لیجیے. اس لیے کہ جب دین کی عظمت دلوں میں ہوگی تو دیندار لوگوں سے بھی محبت ہوگی. اس کی مثال دے دیں آپ کو، بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمیں سیاست سے بڑی انسیت ہو گئی. اب سیاسی آدمی آ جاتا ہے تو کتنی محنت کرتے ہیں، زندہ باد زندہ، آگے پیچھے گاڑی لگائے دوڑ رہے ہیں، گریں گے کہ پڑیں گے کہ لڑیں گے کچھ نہیں معلوم، بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں. کون سی چیز ہے وہ؟ سیاست سے مناسبت اور انسیت ہے. اس لیے اس کے جو رہنما اور قائد ہیں ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے آگے دوڑتے ہیں. صبح سے شام تک کھڑے رہتے ہیں، نہ چائے کا انتظام نہ پانی کا انتظام، اس کے آمد کے انتظار میں کھڑے ہوئے. چلتے ہوئے آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہوں گے ایک بڑا جم غفیر کھڑا ہوگا، فلاں نیتا آ رہے ہیں اس لیے ان کے استقبال میں کھڑے. وہ تو ٹھیک ہے اپنا کام کر رہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیاست سے مناسبت اور انسیت ہے، اس لیے اس کے ماہرین سے بھی محبت ہے. اور محبت کی بنا پر نہ دھوپ نہ چھاں، نہ پانی نہ پیاس، نہ کھانا نہ دانا مل جائے تو ان کے پیچھے آنا جانا. یہی سیم کنڈیشن جب ہمارے دلوں میں دین کی عظمت و محبت ہوگی تو علماء سے محبت ہوگی، ائمہ سے محبت ہوگی، مفتیان اعظام سے محبت ہوگی، نیک اور صالح لوگوں سے محبت ہوگی. گاؤں دیہات میں رہنے والے جو متقین لوگ ہیں، نماز کے پابند جو لوگ ہیں، تہجد کا اہتمام کرنے والے جو لوگ ہیں، تلاوت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان سے محبت ہوگی. ان کے قریب بیٹھیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان سے ملنا جلنا کریں گے اور اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھیں گے. چونکہ دین کی عظمت نہیں ہے اس لیے دین کی چیزوں سے محبت ہے. بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو ایک آدھ مثال اور دے. محبت ہوتی ہے تو پھر وہ چیز اچھی لگتی نہیں لگتی؟ اچھی لگتی ہے. ابھی کرکٹ کا کھیل میدان ہو گئی، دیکھو بھائی کہاں چلے جاتے ہیں، کھانا بھی نہیں یاد رہتا، والدہ بولتی رہتی ہیں، والد صاحب ڈانٹتے رہتے ہیں، پھر بھی پہنچ جاتے ہیں فلاں جگہ میچ. تو اس سے انسیت و مناسبت ہے اس لیے بھاگے جا رہے ہیں. دین سے محبت نہیں اس لیے ہماری مسجدوں میں ایک شب بھی لگنا مشکل ہے. بعض جگہوں پر تو ایسی باتیں سننے میں آتی ہے جس سے طبیعت پر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے اپنے علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، دور کی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب وہ ادھر پیچھے کی بات ہوگی، نہیں یہیں کی بات کر رہا ہوں. یہیں 10-20 کلومیٹر رینج جو بڑا مدرسوں کا علاقہ، علماء کی محبت، جماعت کے دوست احباب کی محبت، ایسی جگہوں پر بھی ایسی جگہ ہے جہاں فجر کی نماز میں لوگ نہیں پہنچ پاتے. فجر کی نماز میں جماعت نہیں ہوتی. ایک جگہ سے مجھے لوگوں نے بتایا، آئے ہوئے تھے، کہ ہمارے محلے میں فجر کی جماعت نہیں ہو پاتی اس لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے. کوئی بوڑھے میاں ہیں بیچارے اذان کہہ کر اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کتنا زیادہ تکلیف دہ بات ہے.
کہ ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے، اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کر پاتے، اپنی مسجدوں میں وقت نہیں دے پاتے، تو ایک ہی بات ہے، وہ یہی ہے کہ دین سے محبت نہیں۔ دین سے محبت ہوتی تو مسجدیں آباد ہوتی، دین سے محبت ہوتی تو ہم کتنے بھی گئے گزرے ہوتے پھر بھی نماز کی پابند ہوتے۔ دیکھو بھائی، جوانی میں تھوڑا سے طبیعیت پر اثر ہوتا ہے، بعض مرتبہ کھیل کود میں اور دیگر کاموں میں لگتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن نماز تو پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات 2-4 مرتبہ پڑھ ہی لیتے ہیں، درود شریف 2-4 مرتبہ پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن ہم مسجد میں نہیں پہنچ پاتے، ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھ پاتے جماعت کے ساتھ، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے مسجدیں ویران رہتی۔ اس لیے ہمیں دین سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت پیدا جب ہوگی جب دیندار لوگوں کی مجلسوں میں آنا جانا ہو۔ یہ مجلسیں جو منعقد کی جاتی ہیں، جلسہ ہوتا ہے، قرآن کی مجلس ہوتی ہے، وہ ایک عنوان ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں، تھوڑا سا ہم وقت دیں، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، انتظام کرنا پڑتا ہے، اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں، ہم سب لوگ اس میں حصے دار ہوتے ہیں، لیکن اس کا عنوان صرف یہ ہے کہ ہم جب مل کے بیٹھیں گے تو دین کی مجلسوں کے اثر ہماری طبیعتوں پہ بھی پڑے گا، ہم تلاوت نماز کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب محبت پیدا ہوگی تو نماز میں اور تلاوت میں دل بھی لگے گا۔ یہ تو مرد حضرات ہیں، مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھے ہوئی ہیں، دین سے محبت جب ہوگی تو نماز کا اہتمام ہوگا، تلاوت کا اہتمام ہوگا، شرعی پردے کا اہتمام ہوگا، غیر محرم سے پردہ کیا جائے گا، آواز تیز نہیں ہوگی، غیبت سے بچا جائے گا۔ یہ عمل جب ہوگا جب دین سے محبت پیدا ہوگا۔ خواتین کے لیے تو آنا جانا تھوڑا مشکل سا ہوتا ہے، ان کے لیے ہمارے اکابرین نے بڑی منظم کتابیں لکھی کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو وہ سب چیزیں مل جائیں۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بہشتی زیور، وہ آپ منگائیں اور پڑھیں، اس میں حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب چیزوں کو جمع فرمایا ہے۔ ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہوگی، ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہوگی، ایک مسلم کی ذمہ داری کیا ہوگی، حضرت نے سب چیزوں کو لکھا ہے۔ تو مرد حضرات تو دینی مجلسیں انہیں مل جاتی ہیں، جماعت کے احباب مل جاتے ہیں، علماء کی مجلسیں مل جاتی ہیں، مدرسوں میں آنا جانا ہو جاتا ہے، لیکن ہماری مائیں بہنیں چونکہ پردے میں رہتی ہیں، اس لیے انہیں یہ مجلسیں عام طور پر مہیا نہیں ہو پاتی۔ ان کے لیے یہ ہمارے بڑوں نے نظام بنایا کہ وہ کتاب لے آئیں، بہشتی زیور کتاب ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی لکھی ہوئی، ان کے سوانح، ان کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جو ہم سب کی مائیں، ازواج مطہرات جو ہیں، ان کی زندگیوں پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو منگایا جائے، اور جو مائیں بہنیں اس مجلس میں آئی ہوئی ہیں وہ اپنے گھروں پر منگا کر کے 10 منٹ ہی صحیح اس کتاب کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے، اور اس کا انتظام کچھ یوں کیا جائے کہ کسی وقت جب فارغ ہو تو سب لوگ مل کے بیٹھے، تمام بیٹوں بیٹیوں کو لے کے بیٹھے، اگر بیٹے باہر ہوں تو بیٹیوں کو بہوؤں کو لے کر بیٹھے، اور ان کے درمیان میں پھر یہ کتاب 10 منٹ صرف پڑھی جائے روزانہ، تو انہیں بھی یہ مجلس مہیا ہو جائے گی۔ انہیں کیا ہے؟ یہ مجلس مل گئی۔ اب وہ بار بار کا تذکرہ، بار بار کا مذاکرہ پھر انشاءاللہ العزیز زندگیوں میں تبدیلیاں لے آئے گا۔ ہوا یہ کہ ہماری ماؤں بہنوں کے ہاتھوں میں موبائل، ماؤں بہنوں کے سبھی لوگ شامل ہیں، مرد حضرات بھی شامل ہیں اس وبا میں، تو اور اس طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے ایک بڑا وقت چلا جاتا ہے، بہت بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ اب تو موبائل میں سسٹم آ گیا، مجھے معلوم ہوا بھی جلدی، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ موبائل میں بھی محاسبہ کرنے کا اس میں آپشن ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ آپ نے کتنے گھنٹے موبائل چلائے ہیں، موبائل میں اس میں آتا ہے کتنی دیر آپ نے موبائل چلایا ہے، اور پھر
موبائل چلانے کے ساتھ ساتھ اس میں جب آپ اور کھولیں گے تو اس میں آتا ہے کہ کون سی چیز پر آپ نے کتنا وقت دیا. تو ہم کو لوگوں نے بتایا, ہم نے دیکھا بھی, ہمارے موبائل میں بھی کتنے منٹ بات ہوئی ہے اور کتنے منٹ واٹس ایپ وغیرہ پہ آپ نے جو ہے وقت دیا ہے, کتنی دیر تک آپ نے جو ہے خبریں وغیرہ دیکھی ہے, اور سب الگ الگ آپ کا وہ اپنے محاسبے کے لیے ایک نظام اس میں چھایا ہوا ہے. تو ہمارا نوجوان طبقہ اور ہماری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ موبائل پر محاسبہ کیا کریں. موبائل نے وقت کھا لیا, 4 گھنٹے 6 گھنٹے 24 گھنٹے میں لگ جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, لیکن 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے روز آنا ہمارے موبائل میں لگتے ہیں. جو لوگ سوشل میڈیا وغیرہ کا بڑا والا فون استعمال کرتے ہیں وہ دیکھیں کبھی, وہ جو محاسبہ والا وہ سسٹم ہے اس میں کہ ٹائم بتاتا ہے کون سی چیز کتنی دیر آپ نے استعمال کی, موبائل میں آتا ہے. نہیں آتا ہوگا, نہیں معلوم ہو تو اس کے ماہرین سے معلوم کر لیجئے گا, پتہ چل جائے گی آپ کو بات. تو ہماری مائیں بہنیں اور خاص کر جو بچیاں ہیں ہماری, وہ موبائل پر دنیا بھر کی چیزیں دیکھتی ہیں, وقت ضائع ہو جاتا ہے. وقت کیا ہوتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. گھر کی جو ذمہ دار عورتیں ہیں وہ گھنٹوں گھنٹوں بات کرنے میں ضائع کر دیتی, کہتی موبائل فری ہے. ارے بھائی موبائل فری ہے, آپ کی زندگی تو فری نہیں ہے, بڑا قیمتی وقت ہے آپ کا. اس لیے جو خواتین ہماری آئی ہوئی مائیں بہنیں پردے میں, انہیں موبائل کا کم استعمال کرنا چاہیے. موبائل کا استعمال جو زیادہ ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے اس کی نحوست سے ہماری زندگیاں آج برباد ہو رہی ہیں. مائیں بہنیں اگر موبائل اپنے سے الگ کر دیں تو پھر وہی جو بوڑھی عورتیں ہوں گی ان سے آپ معلوم کریں کہ ہماری مائیں بہنیں جب بچوں کو کھلاتی تھیں پلاتی تھیں تو انہیں اللہ اللہ کرنا سکھایا کرتی تھیں, انہیں درود شریف پڑھا دیا کرتی تھیں. اور مائیں بہنیں اپنے بچوں کو حضرات صحابہ کے واقعات سنایا کرتی تھیں. بزرگوں کے بہت سے لوگ ہوں گے اسی مجمع میں جنہوں نے اپنی والدین سے, اپنی ماں سے, اپنی دادی سے, اپنے اکابرین کی باتیں سنی ہوں گی. فلاں مولوی صاحب بابو ایسے تھے. ایک صاحب مجھے ملے, وہ کہنے لگے کہ میری والدہ کی میرے پیچھے محنت ہے جو میں آج تھوڑا بہت دین کی چیزوں کو, حالانکہ عالم تھے, انہوں نے کہا کہ میری والدہ گھر میں یہی تذکرہ ہی ہوتا تھا کہ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ, شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھی. کہنے لگے کہ میری والدہ حضرت کی باتیں, حضرت کی زندگی کتنا ذکر کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے, یہ کہا اتنا ہم کو سنایا بزرگوں کی باتیں شروع سے, میری طبیعت ادھر چلنے لگی تھی. تو جو ہمارے گھر کا ماحول تھا کہ وہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں حضرات صحابہ کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بتایا کرتی تھیں, اپنے اکابرین کی زندگیاں بتایا کرتی تھیں, وہ سب ختم ہو گئے. اب بچہ رو رہا ہے تو موبائل چالو کر کے دے دیا, لو موبائل دے دو بابو کو, بنی کو موبائل دے دو, موبائل لے کے وہ پڑی ہوئی, یہ بھی اپنے کام میں مست, وہ اپنا موبائل لے کے مست. کیا زندگی ہو گئی بھائی. تو یہ جو بچوں کو آپ نے دیکھنے کے لیے کارٹون وغیرہ دیا, تو اب وہ بچے وہی چیزیں تو جانیں گے, انہی چیزوں کو تو دیکھیں گے پھر بچے. اب ان کو کیا معلوم ہوگا کہ دین کیا چیز ہے, دین کا نام, اور دیندار لوگ کون لوگ تھے, خدمات کے لیے ان کو کیا معلوم. جو ماں کی گود مدرسہ تھا وہ مدرسہ ختم ہو گیا. یہ کہا جاتا ہے نا ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے, پہلا مدرسہ ختم, بند ہو گیا. وہاں موبائل کھڑا ہے, وہ بچے کو ماں فوراً موبائل لگا کے دے دیتی. نہیں دینا چاہیے. جو مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں آپ اس پہ عمل کریں, اور اپنے دیگر دوست احباب متعلقین جو رشتہ دار لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں کہ موبائل سے ہماری زندگیوں میں بڑی ہی زیادہ خرابی آ گئی. موبائل کا استعمال بقدر ضرورت ہو. موبائل زیادہ استعمال آج ہو رہا ہے, اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ بچوں کی ذہنیت تبدیل ہو رہی, اور گھر کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے اوقات بھی ضائع ہو رہے. پہلے آج بھی بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو روزانہ 10 پارہ تلاوت کرتی ہیں, آج بھی میں جانتا ہوں. حیرت ہوگی کہ نہیں, رمضان ہوگی نہیں, روزانہ کتنا, 10 لائن نہیں, 10 سطر نہیں, 10 پارہ.
روزانہ تلاوت کرتے ہیں. کہ کوئی مشکل کام تو نہیں. مشکل کام کیوں نہیں؟ میں آپ کو مثال دے دوں. ابھی کل اور پرسوں 2 دن میں ہمارے یہاں مدرسہ بیت العلوم میں بچے جو حافظ ہوئے تھے، جنہیں جو دور بھی کچھ وقت کر لیے تھے، تو ان لوگوں نے بیک نشست، یعنی ایک مرتبہ صبح فجر سے پہلے شروع کیا تھا، عشاء کے بعد قرآن پورا مکمل کر دیا. ایک نشست میں پورا قرآن سنایا. صبح فجر سے پہلے شروع کیا تھا اور عشاء بعد جاتے جاتے پورا قرآن حفظ سنایا ہے. قرآن کھول کے نہیں، قرآن حفظ سنایا پورا. ہمارے 18 بچوں نے حصہ لیا تھا اور سب سنائے. اس سال میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، حوصلہ بڑھے. ہمارے ناظرین صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی کہہ رہے. میں نے پھر اس سال اعلان کیا تھا کہ جو بچہ سنانے میں، یعنی جس کی ایک بھی غلطی نہیں ہوگی، اس کو انشاءاللہ عمرہ پہ بھیجا جائے گا. اور اس میں بچوں کا نام آئے. آج وہ اعلان ہوگا کہ کن بچوں کے نام آئے، وہ عمرہ پہ جائیں گے. پھر ایک بھی غلطی نہیں، پورا قرآن حفظ سنایا. تو ہم اور یہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ سب حضرات صحابہ کے وقت کی بات نہیں ہوگی، کچھ کرنا نہیں تھا، فاقہ وقہ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. نہیں، آج اس زمانے میں لوگ قرآن ایک دن میں 10 پارہ ناظرہ پڑھتے ہیں. حافظ ہے تو پورا قرآن. تو کل ہی پرسوں کی بات ہے. وہ بچے ہمارے اپنے ہی ہوں گے، علاقے کے کہیں دوسرے سے فرشتے اترے ہیں. آپ کے ہمارے رشتے دار ہوں گے، ملنے جلنے والے لوکل بچے ہیں جو پڑھتے ہیں ہمارے یہاں. تو جو چیز ٹیڑھی سمجھی جا رہی کہ تلاوت کیسے ہوگی اتنی زیادہ، نہیں، بہت آسانی سے ہو سکتی. بس وقت فارغ کیا جائے، وقت کو اپنے الگ الگ چیزوں میں تقسیم کیا جائے. اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھیے، وہ اپنے اوقات کو کئی زمرے میں تقسیم کرتے تھے. اتنا گھنٹہ عبادت ہوگی، اتنا گھنٹہ گھر کے کام کے لیے، اتنا گھنٹہ گھر میں بیوی بچوں کے لیے. تو ہمیں زندگی میں اگر تبدیلی لے آنی ہے تو بھائی کچھ تو کوشش کرنی پڑے گی. بیٹھے بیٹھائے نہیں حاصل ہوگا. تو پہلی بات تو میں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے جو ملتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ مرد حضرات ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، سب کو اپنی زندگیوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے. وقت بہت قیمتی ہے اور وقت بہت کم ہے. وقت قیمتی بھی ہے اور وقت کم بھی ہے. اس لیے ان اوقات کی بہت ہی زیادہ قدر کی جائے. دنیاوی کام تو ہوتے رہتے ہیں، دنیاوی کام ہوتے رہتے ہیں، اور بچوں کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، گھر بننا، یہ سب زمرے کے بیچ کے کام ہو جاتے ہیں. اور اس کو مثال میں دوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ سب چیزیں تو فطرت میں ہیں، طبیعیت میں ہیں. جیسے پرند چرند کو اٹھا لیجیے، وہ بھی کھا لیتا ہے، دانا چگ لیتا ہے، اپنے بچوں کو کھلا دیتا ہے جو چھوٹے ہوتے. گھونسلہ بھی بنا لیتا ہے سیخ جمع کر کے. بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر کے، یعنی جو زندگی گزارنے کی تعلیم ہے، ایجوکیشن جو، وہ تو سکھا دیتا ہے اسے. اس لیے کہ علم 2 قسم کا ہے. بات بڑی گہری ہو گئی لیکن سن لیجیے. ایک علم معاد ہے، ایک علم معاش ہے. علم معاد یہ اصل ہے، علم معاش اصل نہیں ہے. یعنی لوگ نہیں سمجھ پائیں گے تو پتہ نہیں کیا سمجھ جائیں گے. علم معاش یعنی کھانے پینے کا انتظام. یعنی علم معاش اس کو کہتے ہیں جس علم کے ذریعے سے پیسہ کمایا جائے، اپنا پیٹ بھرا جائے، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرا جائے، اس کو علم معاش کہتے ہیں. یہ جتنی تعلیم ہے، انجینئر، لائر، ڈاکٹر، فلاں فلاں فلاں، یہ سب کہاں گھوم پھر کے کہاں آتی ہے؟ سب پیٹ اور فلیٹ پر جاتی ہے. سب کہاں جاتی ہے؟ پیٹ اور فلیٹ پر. ایک علم معاد ہے، یہ علم معاد ہی اصل ہے. اور وہ علم کون سا ہے؟ یہی قرآن پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، بتانا، سمجھانا، عمل کرنا، عمل کرانا، یہ علم معاد ہے. تو علم معاش جو ہے وہ کوئی کمال نہیں ہے. وہ ہر اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، ہر وہ کھانے کی، کھلانے کی،
جو ترتیب ہے، جو اس کی تعلیم ہے، جو ایجوکیشن ہے اس کی، وہ دے لیتے ہیں۔ چھوٹا سا پرندہ گوریا اپنے بچے کو وہ سکھاتی ہے کہ کھاتے کیسے ہیں، چگتے کیسے ہیں، وہ گھر بنانے کا علم اسے بتاتی ہے کہ یہ سیک اٹھا اٹھا کر جمع کرنے سے گھونسلہ بنتا ہے۔ ہمارے وہی تو سول انجینئر ہو گئے، دو سریا ادھر کرو، دو سریا ادھر کرو۔ وہ تو سریا چھوٹی سی گوریا بھی جانتی ہے کون سی سیک پٹ لگانا ہے، کون سی سیدھی لگانا ہے۔ اس نے کون سی پی ایچ ڈی کی تھی؟ اس نے کون سی پی ایچ ڈی کی؟ اس کو اس کے والدین نے کھانے پینے کا، رہنے کا طریقہ بتایا، گھر بنانے کا طریقہ بتایا۔ اسی کا نام کون سا علم ہے؟ علم معاش۔ اور اسی علم پر وقت دے کر ہم سمجھتے ہم باکمال ہو گئے۔ گوریا نے تو کبھی نہیں کہا ہم تو پی ایچ ڈی کر کے آ گئے، ڈبل ایم اے کر کے آئے، کبھی نہیں کہتی۔ وہ بھی تو کھانے پینے کا، حتیٰ کہ جانور ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، ان کو کبھی کوئی دقت ہوتی ہے اسی میں جھاڑ کھا پھو کے اپنا پیٹ ووٹ سب صحیح کر لیتے ہیں۔ جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں کھاتے ہیں۔ آپ پڑھیے گا بندر کے بارے میں، پڑھیے، دیکھیے، وہ جانتا ہے کیا کیا چیزیں کون سی نقصان کرتی ہے، کون سی صحیح ہوتی ہے۔ تو دو علم ہے، ایک علم معاش ہے، ایک علم معاد ہے۔ اصل علم معاد ہے جو یہ مدارس میں، مکاتب میں، علماء کی مجلسوں میں سکھائے جاتے ہیں، چلتے پھرتے جو جماعت کے حلقے لگتے ہیں اس میں یہ سکھائے جاتے ہیں، وہ علم معاد ہے، آخرت کا علم ہے، آخرت میں کام جو چیزیں آنے والی اس چیز کا علم ہے۔ اس لیے بھائیو، علم معاش سیکھنا غلط نہیں ہے، علم معاش کا جاننا غلط نہیں ہے، لیکن اصل کو چھوڑنا بھی بیوقوفی ہے، اصل کو چھوڑنا بھی بیوقوفی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دین کی جگہوں کی فکر کرنی چاہیے، علماء کی تعظیم کرنی چاہیے، اور جب دین سے محبت ہوگی تو ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گے۔ جیسے ہم جمعہ میں جاتے ہیں ویسے ہم فجر میں بھی جمع ہونے لگیں گے، جیسے ہم اپنی دیگر چیزوں کو پورا کرنے میں محنت و مجاہدہ کرتے ہیں تو ویسے ہی دین کے سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں محنت اور مجاہدہ کریں۔ وقت تو تیزی سے گزر ہی رہا ہے، اور وقت کیسے کیسے بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دیتا آپ نے دیکھا ہی، کہیں صبح ہوتی کہیں شام ہوتی، کسی کے یہاں خوشیاں ہیں کہیں غم ہے، کہیں پیسوں کا ایک دم بہتات ہے، کہیں پیسوں کی ایک دم سے کمی ہے۔ یہ ایسے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ کا نظام ہے جو ایسے ایسے گھومتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کی قدر ہونی چاہیے۔ جوانی کی قدر کیا ہے؟ نیک اور صالح بنے، دنیاوی کام نہیں چھوڑنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سمجھے کہ دنیا کی چیزیں سب چھوڑ دینی، نہیں، دنیاوی تمام کاموں کو پورا کرتے ہوئے اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کی دین کی فکر کرنی ہے۔ اور جہاں جہاں سے، یہ بات آخری والی غور سے سنیے گا، جہاں جہاں سے ہمارے دین پر حملہ ہوتا ہے ان تمام سوراخوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر، ابھی میں آیا تھا تو ناظم صاحب سے میں نے کہا کہ ہمت کیجئے، بچیوں کے لیے ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں بچیاں عالمہ بھی بنے اور انٹر تک کی تعلیم بھی حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ ارادہ کریں گے، آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی، ہے نہیں؟ دیکھو بھائی، ایک آدمی کے آگے بڑھنے سے جب اور لوگ ساتھ میں چلتے ہیں تب کام اچھے سے ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی مولانا نے پھلانا ہے وہ جانے مجھے، نہیں، ہم سب کا کام ہے، ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ناظم صاحب جو کام کا ارادہ کریں، ہم تمام گاؤں والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے، ان کی تائید میں کھڑے ہوں، تب کام ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے ہونے سے نہیں ہوتا، ہاں ایک کو اپنا بڑا بنانے سے ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ بڑا کسی کو نہیں بنائیں گے تو کام ہی نہیں ہوگا، ایک کو اپنا رہبر بنانا پڑے گا اور سب لوگوں کو پیچھے کھڑا ہونا۔ جیسے امام صاحب سے سب لوگ آگے کھڑے ہو جائیں گے تو نماز کسی کو ہوگی؟ نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام تو جب کہلائے گا جب مقتدی ہوگا، اور مقتدی کہنا امام صاحب تھوڑا آگے ہم کو کھڑا کرو تو مقتدی کی بھی نماز جائے گی۔ اس لیے ناظم صاحب سے ہم نے یہ بات کہی ہے، وہ غور کریں گے اور آپ لوگوں سے مشورہ کریں گے، اور آپ لوگوں کا حق یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ان کو چونکہ تعلیم تو دینا ضروری ہے، تعلیم سے تو ہم ہٹ نہیں سکتے، لیکن تعلیم کے نام پر ہمارے گھروں میں بے روی داخل ہو رہی ہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی زندگیوں سے دین نکل رہا ہے، غیر لوگ داخل ہو رہے ہیں،
اب تعلیم دلانی ہی ہے، اب تعلیم گاہیں ایسی ہو گئی کہ وہاں ہمارے بچے پھر دور ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی، اللہ کا شکر، اس کا فضل انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے، سب چیزیں دی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، انشاءاللہ وہ نظام قائم ہو جائے گا۔ دھیرے دھیرے چیزیں ہوتی ہیں، ایک بارگی میں تو نہیں ہوتی ہے، لیکن سب لوگوں کے ساتھ آنے سے اور سب لوگوں کی محنت اور دعاؤں سے ایک بڑا نظام شروع ہوتا ہے، قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے۔ سب لوگوں کو اس میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے تو طاقت کے ذریعے سے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو طاقت کے ذریعے سے، مال دیا تو مال کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اس سلسلے میں تو اس علم کو آگے پہنچانے کے ذریعے سے خدمت ہونی چاہیے۔ ایسے ہی نظام بنتا ہے، سماج خوبصورت اور مہذب معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ اور ہم سب بیٹھے رہے تکیہ لگا کے نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ وہ قومیں جو محنت کرتی ہیں اور اپنے مستقبل کو باقاعدہ منظم کرتی ہیں، جو فیوچر پلان بناتی ہیں، وہ قومیں ترقی پاتی ہیں۔ اور جو قومیں بیٹھ کر صبح شام ہوٹلوں کی زینت بنتی ہیں، حکے پارٹیوں میں شامل ہوتی ہیں، کرکٹ میدانوں میں پائی جاتی ہیں، تو میرے بھائیوں پھر اس قوم کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان نوجوانوں کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج ہمارا نوجوان اگر تعلیم کے میدان میں آگے آئے اور محنت کر کے ایک دم سے لگ پڑے اسی میں، تو آپ دیکھیے کیسے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اتنا پڑھو کہ سسٹم کا حصہ بن جاؤ، اتنا پڑھو کہ آپ نظام کا حصہ بن جائے، لوگ آپ کو علیحدہ کریں تو نظام آپ اس کا لچر ہو جائے۔ اتنا محنت سے پڑھو، اتنا آگے بڑھو، اتنی ڈگریاں حاصل کرو، اتنا ترقی کرو کہ کل آپ نظام کا حصہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔ جو بچہ حفظ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کو قبول فرمائے، آئندہ بھی تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ میں تو بہت دعا کرتا ہوں یہ مکاتب کا ہونا، یہ علماء کا ہونا، اور گاؤں میں ایک دو لوگوں کا دیندار ہونا۔ کس کو ٹائم ہے بھائی، کون ملتا ہے کسی سے؟ دو چار لوگ اگر گاؤں میں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے دینداری کی آئے کیسے اس کی سوچ رکھتے ہیں، کہ بہت بڑا انعام اللہ کا ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ یا الہ العالمین تب علینا اجمعین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما۔ اللہ اس مدرسے میں خیر اور برکت نازل فرما، تمام طرح کے شرور و آفات سے حفاظت فرما، اندر کے باہر کا خیر عطا فرما۔ اللہ جو اساتذہ کرام محنت سے پڑھا رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کے پڑھنے کو قبول فرما۔ اللہ جو ناظم صاحب ہیں اور دیگر جو منتظمین ہیں، اللہ سب کو اپنی شایان شان جزا بدلہ نصیب فرما۔ اللہ جو مدرسے کے محبین ہیں، جو مالی طور پر خدمت کرتے ہیں، جانی طور پر خدمت کرتے ہیں، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما۔ اللہ ہم میں سر ایک کو نماز تلاوت کے اہتمام کرنے والا بنا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر عطا فرما۔ اللہ ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ مائیں بہنوں کی جو بھی جائز مرادیں ہیں، تمنا ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، اللہ سب کو پورا فرما۔ اللہ سب کو دیندار بنا، سب کو اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانے کی فکر عطا فرما۔ اللہ ہماری مائیں بہنیں اگر دیندار ہو جائیں گی تو ہمارے گھر جنت نما ہو جائیں گے، جنت جیسا ماحول ہو جائے گا۔ اے رب کریم، ہمیں، ہمارے گھر کی عورتوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، اللہ سب کو دیندار بنا دیجئے، سب کو تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، سب کو شریعت و سنت کا پابند بنا دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں امن و امان کی ہوائیں چلا دیجئے۔ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں انسانوں کے درمیان میں انصاف کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔